خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. وہ ہماری امی جان ہے، ام المومنین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے اور کسی سے محبت کی ہے تو وہ ام المومنین امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ماں خدیجہ جو تھی وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ماں خدیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اب کسی مرد سے نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ وہ 2 شوہروں کے جنازے پر رو چکی تھی. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے بڑے مکہ کے رئیسوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے وہ پیشکش کی کہ خدیجہ ہم تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی، پورے عرب کی ملکہ، کیونکہ پورے مکے میں اور عرب میں خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا. خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی، اور سرداران قریش یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خدیجہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے چونکہ بیوی کا مال جو ہے وہ شوہر کے قبضے میں ہی آ جاتا ہے. حالانکہ بیوی کے مال کا مالک شوہر نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ زمانے جہالت تھا تو لوگوں نے مال کی لالچ میں بھی خدیجہ کو پیغام دیے، لیکن خدیجہ نے کسی کو جو ہے وہ ہاں نہیں کہا. ماں خدیجہ سب کو بڑی بے مروتی کے ساتھ، کسی کی مروت کیے بغیر نہ فرما دیتی تھی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے. اور خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا تھے، اور خدیجہ جو ہے وہ اپنے ایک غلام زید بن حارثہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی. غلام خدمت میں رہتا تھا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کی ساعتیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہی تھی. آپ کو حیرت ہوگی جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، جاہلیت والا زمانہ، جس زمانے میں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ جو ہے وہ کعبے پہ بت رکھ کر پوجتے تھے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جو ہے وہ پکاری جاتی تھی. جناب خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں بھی پاک دامنی، عفت اور طہارت اور عظمت اور بزرگی کی وجہ سے لوگ طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. اب تک خدیجہ کا تعارف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے سال گزشتہ جناب خدیجہ کے نکاح کی داستان بیان کی تھی یا نہیں کی تھی. میں غور کر رہا تھا آتے وقت کہ پتہ نہیں میں نے بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن میں آج اس کو بیان کر دوں. لوگوں کو یہ اعتراض ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعض عیسائی اور یہودی مستشرقین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور خدیجہ کے مال پر محمد کی نظر تھی. معاذ اللہ، وہ ظالم یہ کہہ کر حضور کی توہین کرتے ہیں. اور بعض مسلمان کہلانے والے وہ بھی اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ خدیجہ کے پاس حضور نے کئی لوگوں کو بھیجا اور خدیجہ کو تیار کیا کہ وہ نکاح کرے، بلکہ معاذ اللہ کچھ ظالموں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ خدیجہ کے باپ کو شراب پلا دی گئی اور شراب کے نشے میں جو ہے وہ خدیجہ کے باپ سے کہلوایا گیا کہ جاؤ میں خدیجہ کا نکاح کرتا ہوں. حالانکہ سیرت کی اکثر کتابیں اور معتبر کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدیجہ کے والد جو ہے وہ بہت پہلے انتقال کر چکے تھے اور خدیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی. اور اس کے بعد حالات یہ تھے، بڑے بڑے قریش نے جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ وہ نکاح کرے، بلکہ یہ تک کہا خدیجہ ہم اپنا مال تجھے دیتے، تو جتنا مطالبہ کرے ہم اپنا مال تجھے دیتے ہیں، لیکن تو نکاح کر لے ہمارے ساتھ. جناب خدیجہ خود اتنی مالدار تھی اور چونکہ وہ خوبصورت تھی، ان کی ایک عزت تھی، ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک وقار تھا، ان کی عظمت تھی. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کو نہ کہا، بڑے بڑے سرداروں کو نہ کہا، لیکن خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا. خدیجہ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ
میرا جو مال ہے اس پر ہر وقت لوگوں کی نظر رہتی ہے اور مکے کے سردار چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں. جب میرا مال جاتا ہے میں جس کو بھی مقرر کرتی ہوں تو وہ میرے مال پر جو ہے وہ غلط نظر ڈالتا ہے اور میرے مال کو لوٹ کھاتا ہے اور پھر خیانت کرتا ہے. کوئی اس کا انتظام ہونا چاہیے. خدیجہ کی سہیلی نفیسہ بڑی ذہین عورت تھی اور خود خدیجہ بھی جو ہے پورے مکہ میں سب سے ذہین خاتون کہلاتی تھی. نفیسہ نے کہا ایک کام کر, جو ابو طالب ہے نا وہ مکے کا سرداروں میں سے ایک سردار ہے اور وہ آدمی کچھ سلجھا ہوا ہے, اس کی ذہانت اچھی ہے اور وہ کچھ شریف لگتا ہے, اس کی سوچ بھی اچھی ہے. ابو طالب کو بلا کر کے کچھ گفتگو کر, وہ تیرے مال کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے. خدیجہ نے میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کو بلوایا اور بلوا کر کے, چونکہ خدیجہ نے بلوایا اور وہ بہت مالدار تھی, شریف تھی, طیبہ طاہرہ کے لقب سے تھی اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ قریش سے تھا. اوپر جا کر پانچویں پشت میں, پانچویں اوپر دادا, پانچویں دادا پر حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور خدیجہ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے. اس اعتبار سے خدیجہ جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھی اور ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ جناب ابو طالب سے ملتا تھا, چونکہ ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب تھے. تو جناب ابو طالب کو جب بلایا تو رشتہ داری بھی تھی اور چونکہ وہ مکے کے سردار بھی تھے تو ابو طالب پہنچے. پہنچنے کے بعد حضرت ابو طالب کو خدیجہ نے کہا, ابو طالب تو مکے کا سردار ہے, کیا تو بیوہ کی خبر نہیں لیتا؟ حالانکہ وہ مالدار ہیں, بہت سارے لوگوں کو اپنا مال دیتی ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تجارت کرتی ہے. ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب تو ایک بیوہ کی خبر نہیں لیتا, دیکھ تو صحیح مکے والے میرا مال لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں, میرے مال پہ جو ہے وہ نظریں ڈالتے ہیں, میرے مال کی حفاظت کر اور کوئی ایسی تدبیر کر دو ابو طالب کہ میرا مال محفوظ ہو جائے. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ایک کام کر کہ میں مکے والوں کو راضی کرتا ہوں, جو لٹیرے ہیں نا تیرے مال کے, وہی تیرے مال کی حفاظت اور محافظت کریں گے. اور اس کے بعد جناب ابو طالب نکلے اور جا کر کے کعبے کے صحن میں جو مکے کے لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ گنڈے قسم کے لوگ بھی تھے, ان کو بھی بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیا میں تم کو مالدار ہونے کا مشورہ نہ دوں, کیا میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس سے تم مالدار ہو جاؤ؟ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے بہت شوق سے کہا, ابو طالب ضرور بتاؤ کہ ہم کیسے مالدار ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ, اس طرح سے تم مالدار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ابو طالب ہماری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ, کہاں خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی ہے, ملکہ تجار کہلاتی ہے, اور کہاں ہم لوگ مفلس لوگ ہیں. تو کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ برابر برابر میں پارٹنر بن جاؤ, ایک کام کرو تھوڑا تھوڑا مال لگاؤ اور اپنے مال کے حساب سے پرسنٹ کے اعتبار سے واپس لے لینا. یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں سیرت کی اکثر کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور جن پر جرح کی گئی ہے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ سب کا گلدستہ آپ کی خدمت میں, چونکہ الگ الگ روایتیں پیش کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ایک کام کرو, کوئی ایک بکری دے دو, کوئی ایک اونٹ دے دو, ایک گائے دے دو, اور اس طریقے سے اپنا مال لگاؤ. جب مال واپس آئے گا نفع لے کر تو پھر تم اپنے جس نے جو لگایا ہے اس کے مطابق لے لینا. اب یہ ہوا کہ جب مکہ والوں نے اپنا مال خدیجہ کے ساتھ لگایا تو پھر وہ یہ کہنے لگے اب یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے, یہ مال اپنا ہے, اب اس پر جو نظر اٹھائے گا ہم اس کی آنکھیں پھاڑ ڈالیں گے, ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو اس طرح خدیجہ مسکرا کر حضرت ابو طالب سے کہتی ہے, ابو طالب تو نے میرا مال تو مکے تک محفوظ کر دیا, لیکن میرا مال شام جاتا ہے, بصرہ جاتا ہے, یمن جاتا ہے, وہاں میرے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ اب اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دو. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری جو بس میں اور مرضی میں تھا میں نے وہ کر دیا, اب شام تک تیرے مال کی حفاظت کرنے میں تو نہیں جا سکتا, میں بوڑھا آدمی ہوں, سفر نہیں کر سکتا, یمن تک نہیں جا سکتا, بصرہ تک نہیں جا سکتا, میں کیسے تیرے مال کی حفاظت کروں گا؟ تو خدیجہ کی زبان پر آ گیا, میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک بھتیجا ہے, اس کا نام محمد ہے, اور وہ بہت پاک دامن ہے, وہ دیانت دار ہے, وہ امانت دار ہے, بڑا نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, غریبوں کا غمخوار ہے, یتیموں کا ماوا ہے, مفلسوں کی مدد کرنے والا ہے. میں نے سنا ہے کہ پورے مکے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے, کیا تو اپنے بھتیجے کو نہیں لگا دے گا؟ ابو طالب, ابو طالب تم نہ جاؤ, اپنے بھتیجے کو لگا دو. تو ابو طالب کی زبان سے نکلا, خدیجہ میرا بھتیجا محمد بہت باغیرت ہے, وہ کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا, میرے خاندان میں کسی بھی فرد نے مزدوری نہیں کی ہے, اس لیے وہ محمد بھی مزدوری کرنے کہیں نہیں جائے گا اور وہ انکار کر دے گا. خدیجہ نے
ने कहा कुछ तो करें और मेरी तरफ से गुफ्तगू करें। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर ने खुद भेजा? ये खदीजा है, कहती है कि मैंने सुना है। अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है, अभी तिजारती मामलात है। और खदीजा की सहेली नफीसा ने कहा है कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद बहुत नेक है और वो बहुत पाक दामन और पारसा दुनिया उनको मोहम्मद सादिक अमीन के नाम से जानती है, वो सच्चा और अमानतदार है। हालांकि अभी तक खदीजा ने मेरे हुजूर को देखा नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और हुजूर ने खदीजा को नहीं देखा है। ये बात आवारा जहन वालों को अजीब लगेगी कि एक शहर में रह के कैसे नहीं देखते, लेकिन जो निगाहों की मुहाफिजत करने वाले लोग उनको पता होता है पड़ोस में कितनी बच्चियां पल रही है, नहीं मालूम होता है। जो नेक लोग हैं उनका हाल ये होता है, लेकिन जो आवारा हो, जो 12 घाट का पानी पीते हैं, उन्हें पूरा पता है कि कौन कहां बसता है और कौन कहां रहता है। तो ये हालात है लोगों के। लेकिन जो पाकदामन लोग हैं उन्हें पता नहीं होता कि पड़ोस में, अल्लाह अकबर, उनकी पाकदामनी का आलम ये होता है कि पड़ोस तो पड़ोस है, वो घरों की भाभियों को भी कभी नजर भर करके नहीं देखते, ये उनका आलम है। तो जनाब खदीजा को कभी मेरे रसूल ने नहीं देखा, हालांकि 25 साल की उम्र हो गई और खदीजा ने भी मेरे हुजूर को नहीं देखा, क्योंकि खदीजा ताहिरा कहलाती है और मुस्तफा सादिकुल वादुल अमीन कहलाते हैं। खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी है, लेकिन उस जाहिलियत के जमाने में भी उनकी मिसल कोई औरत मक्के में जो है अल्लाह अकबर देखने में नहीं आती। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा कि मोहम्मद से बात तो करो अबू तालिब। अबू तालिब कहते हैं वो तैयार नहीं होगा, लेकिन मैं बात करता हूं क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानता हूं, मैं उसकी कमजोरी को सामने रखकर बात करूंगा। हर आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, बात मनवाने के लिए वो पेश करना होता है। वो क्या कमजोरी है मेरे नबी की, अब जरा वो भी देख लें आप। हालांकि मेरा नबी कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोरी किस चीज को कहा जा रहा है? खदीजा की बात लेकर हुजूर तक अबू तालिब पहुंचे। का भतीजे, मैं भी गरीब आदमी हूं, मुफलिसी है, चाहता हूं कि तेरा घर बसा दूं, और ये गुर्बत रहेगी तो शादी तेरी कैसे होगी? एक काम करो, खदीजा बहुत मालदार औरत है और वो ये कहती है कि अगर तुम उसके माल को लेकर के मुल्क शाम गए तो वो लोगों को जितना देते उसका डबल तुमको देगी। मेरे सरकार ने अबू तालिब का चेहरा देखा, मगर चचा मैं तो मजदूरी करने नहीं जाना चाहता। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस कमजोरी की तरफ इशारा किया था, मैं तो यकीनन उसको कमजोरी नहीं अपने नबी की खूबी मानता हूं, क्योंकि अबू तालिब ने जब देखा कि हुजूर की बात कबूल नहीं कर रहे हैं कि मैं मजदूरी करने, अरे जो सारी कायनात का मालिक बनाकर भेजा गया वो मजदूरी करने कहां जाएगा? चचा से कहा मैं मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। तो फौरन जनाब अबू तालिब ने कहा कि मगर खदीजा बेवा है और 2 बार बेवा हो चुकी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की इसी बात को वो कमजोरी कह रहे थे कि मोहम्मद सबका इनकार कर सकते हैं लेकिन किसी बेवा की मदद का इनकार नहीं कर सकते। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो कह रहे थे ना कि मैं उसकी कमजोरी जानता हूं, यही थी कि ये कभी बेवा की मदद का इनकार, और ये कमजोरी नहीं है बल्कि ये तो खूबी है, मेरे मुस्तफा की खूबी। अल्लाह ने हर ऐब और कमजोरी से मेरे रसूल को पाक रखा है। तो बहरहाल खदीजा का जैसे जिक्र हुआ कि खदीजा बेवा है, बेवा, उसके माल को जो है वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके माल में खयानत करते हैं। खदीजा ने बेवा होने के बाद, चूंकि उनका चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ये तौरेत और इंजील के आलिम थे, तो खदीजा ने जा करके उनके पास तौरेत और इंजील को पढ़ लिया था। खदीजा के घर में तौरेत भी थी और इंजील भी थी, और खदीजा तौरेत पढ़ती थी, इंजील पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। जब खदीजतुल कुबरा की ये बेवगी का मामला मेरे नबी के सामने आया तो जानते हैं क्या हुआ? खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मामला जब हुजूर ने सुना कि वो बेवा है, आका अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका लिया और चचा से कहा, चचा ठीक है आपकी मर्जी, मैं उस बेवा की जरूर मदद के लिए जाऊंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाओ, फला मोहल्ले के अंदर खदीजा नाम की औरत रहती है, जाकर उससे कहना कि चचा अबू तालिब
نے بھیجا ہے اور میں تجھ سے گفتگو کرنے آیا ہوں, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے.